لیکن اگر ہم قرآن پاک میں غور سے دیکھیں تو ہر نبی نے اپنی امت کو جن چیزوں کی نصیحت کی ان میں استغفار سب سے مقدم ہے. چنانچہ قرآن پاک کی سورت ہے سورہ ہود، اس میں ہود علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کے انہیں فرماتے ہیں یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم اپنے رب سے مغفرت مانگو، معافی مانگو، اور پھر اپنے رب سے توبہ کرو. کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تمہارے اوپر موسلادھار بارش نازل کرے گا. وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت میں، طاقت میں مزید ترقی آئے گی. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، استغفار چھوڑ کر اپنے آپ کو مجرموں میں شامل مت کرنا. چنانچہ سورہ نوح کو اٹھائیں تو نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو کیا نصیحت کر رہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح کہتے ہیں میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والے. اور کیا ہوگا جب تم معافی مانگو گے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلادھار بارشیں اتریں گی، رحمت کے برسات ہوگی. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مال کے ذریعے مدد کریں گے. وَبَنِينَ، اور اولاد اور بیٹے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ باغات عطا فرمائیں گے. وَأَنْهَارًا، اور نہریں اللہ تعالیٰ جاری فرما دیں گے. دیکھیں ایک استغفار ہے، اس استغفار میں اگر کسی کو اپنی قوت میں اضافہ چاہیے تو اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ قوت میں ترقی اس کی بنیاد ہے استغفار. وہ استغفار کرے وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. اگر کسی کو مال کی ضرورت ہے، جیسے آج کل ایک لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، دکانیں بند ہیں، کاروبار بند ہے کورونا وائرس کی وجہ سے، تو مال کی ضرورت بھی اگر ہے تو کثرت سے استغفار، میرا بتلایا ہوا نہیں، اللہ کے قرآن کی تعلیم ہے. اور اگر کسی کو بیٹوں کی شکل میں اولاد چاہیے، نرینہ اولاد نہیں، تو اس کے لیے بھی تعلیم یہ ہے کہ وہ استغفار کرے. تو اللہ تعالیٰ بیٹوں کے ذریعے، کسی کو باغات چاہیے وہ بھی استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ